الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزے کی عبادت کے تعلق سے کچھ خاص پوائنٹس دیکھیں جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ پہلی چیز یہ کہ روزہ عبادتوں میں سے ایک اسپیشل عبادت ہے، ایک خاص عبادت ہے جس کو رب العالمین نے بڑا درجہ دیا ہے۔ عبادتوں میں ایک ایسا درجہ بھی رب العالمین نے اس کو دے دیا ہے جو کسی بھی عبادت کو نہیں دیا گیا۔ رب العالمین نے اس کو اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کیا ہے؟ میرے لیے ہے۔ کسی بھی عبادت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کسی بھی عبادت کے تعلق سے رب العالمین نے ایسا نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین نے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں روزہ دیا کیوں گیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوک پیاس کو برداشت کرے اور بس۔ بھوک پیاس کو برداشت کر کے اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کی کیفیت، احسان کے درجے تک وہ پہنچ جائے۔ یعنی جب بھی وہ کوئی عبادت کرنے چلے تو اس کے اندر یہ شعور ہو کہ وہ رب العالمین کے واسطے اس چیز کو کر رہا ہے۔ جب بھی وہ کسی گناہ کو چھوڑے، کسی معصیت سے دور ہو، تو اس کے اندر ایک شعور ہو کہ رب العالمین کے خوف سے، اس کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اس کے دل میں سما جائے اور یہ شعور اس کے دل میں ہمیشہ باقی رہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ روزے کی عبادت سے یہ چیز دھیرے دھیرے اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، پیوست ہو جائے گی انشاءاللہ یہ چیز، کیونکہ روزے میں خاص اس کے معنی پائے جاتے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو جمع کر کے رکھتا ہے عبادت پر، صبر کرتا ہے، کمرے میں ہوتا ہے، روم میں ہوتا ہے، اکیلے ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے اور کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے اپنی عبادت پر۔ کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اوپر والے رب کا خوف ہے بس۔ تو یہ شعور اس کے اندر پیدا کرواتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو جمع رہنے کی یہ طاقت پیدا ہو رہی ہے، وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ رب العالمین کا خوف ہے، ڈر ہے کہ خاص رب العالمین کے واسطے وہ شخص، وہ مسلم بندہ کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہے تاکہ رب العالمین کی اس کو رضا حاصل ہو جائے اور بس۔ اور یہ شعور اس پر جمع رہتا ہے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کو شہر صبر کہا ہے کہ یعنی یہ شہر کیا ہے؟ صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ جم جانے کا، ڈٹ جانے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر ایک دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور تقوی کا، رب العالمین سے کے خوف کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے اس کے دل میں، اور یہی روزے کا خاص مقصد ہے۔ روزے کا کیا ہے؟ خاص مقصد ہے۔ اسی طرح سے روزے کی عبادت میں ایک چیز یہ ہے کہ جس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جیسا کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ کیا ہے؟ یہ جہنم سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی مضبوط ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ یہ قلعہ ہے، یہ جس طرح سے آدمی اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے سے، مضبوط قلعے کے ذریعے سے اپنے آپ کو دشمن سے، خطرات سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح سے اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرنا ہے تو روزے کو لازم پکڑو۔ روزہ اسی طرح سے تمہیں بچا لے گا جس طرح سے ڈھال، قلعہ تمہیں دشمن سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ خاص معنی ہے روزے کے اندر۔ اور ایک اور پوائنٹ روزے کا کیا ہے کہ ہمیں ایک شعور پیدا ہو کہ ہمیں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہے، ہمیں ہر وہ چیز جو حرام ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، ہمیں اس سے بھی رک جانا ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کو سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام کا روزہ ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس پر تنبیہ خاص فرمائی ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، سے بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جہاں ہم روزے رکھ رہے ہوں کھانے پینے کو چھوڑ کر کے، وہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے برائیوں کو بھی چھوڑ کر کے، گناہوں کو بھی چھوڑ کر کے، اور جھوٹ کو بھی چھوڑ کر کے، غلط کام کو بھی چھوڑ کر کے، تب ہمیں روزے کا اصل فائدہ ملے گا، تب ہمارے دل میں وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی، رب العالمین کی طرف سے وہ توفیق اس وقت عنایت ہمیں ہوگی۔ تقوی کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم عنایت اور نعمت ہے۔ یہ کیسے چیز پیدا ہوگی؟ ایسے فراغ میں خالی بیٹھنے سے اور گپ شپ لگاتے رہنے سے نہیں پیدا ہوگی۔ اس کے تعلق سے آدمی جب مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، رب العالمین سے مانگے گا، گناہوں سے بچے گا، کھانے پینے سے جس طرح سے بچ رہا ہے
اسی طرح سے گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، تو رب العالمین اس کے دل میں تقوی کی خاص سچویشن اور کیفیت اور حالت پیدا فرما دیں گے۔ پھر اس کے لیے نمازوں میں لذت آئے گی، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، اچھا لگے گا، عبادتوں میں اس کو شوق پیدا ہوگا، اور گناہوں کے سے اس کو نفرت پیدا ہوگی، گناہوں سے اس کا دل بھاگے گا، دور رہے گا۔ یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں جب آدمی رب العالمین کے راستے میں محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو رب العالمین اس کے دل میں یہ کیفیات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور روزے کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہمارے دل میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو، مگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، مہینہ ختم ہو جاتا ہے پورا رمضان کا، اور جس طرح سے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی ہوتے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک چینجنگ آ جائے، ایک فرق آ جائے، کہ ہم پہلے سے زیادہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، پہلے سے زیادہ رب العالمین سے خوف کھانے والے ہو جائیں، عبادت کا ہمیں کچھ اور شوق بن جائے، گناہوں سے نفرت کا ایک سلسلہ بن جائے۔ یہ چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو جان لیجئے کہ ہم نے روزے کے اصل مقصد کو پا لیا ہے۔ لہٰذا ہم روزے کی عبادت کو سمجھیں، اس کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی کمیوں کو دور کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک نظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہم عبادتوں کا شوق پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ